جس معاشرے میں شرم و حیا نہیں رہتا، وہاں اعتماد کی فضا نہیں رہتی، وہاں ہنستے بستوں گھروں کا اجڑنا تسلسل کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ حیا تھی ایک حیا، جس کے بدولت مسلمان معاشرے کی رونق تھی، رونق، اور مسلمان اس کی بڑی قیمت ادا کیا کرتا تھا، بڑی سے بڑی قیمت ادا کیا کرتا تھا اس دولت کی حفاظت کے لیے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نوجوان پڑھنے آیا کرتا تھا، گلی سے گزرتا تھا تو ایک عورت اسے دیکھتی رہتی تھی، اور یہ سچ ہے میرے عزیزو، آدمی کی آنکھیں محفوظ نہ ہوں تو دل محفوظ نہیں رہتا، اور پھر شرم و حیا، اپنی شرمگاہ کو قابو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس حد تک پہنچنے سے پہلے ہی آنکھوں پر پہرا بٹھا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ آگے نکل جائے اور اپنا دین ایمان سب برباد کر بیٹھے۔ آنکھوں بے قابو ہو جائیں تو دل بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر شرم و حیا پہ حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے باتیں آگے بڑھتی ہیں، بات سے بات آگے نکلتی ہے، اور پھر سارے عزت کے بت لمحوں میں ڈھیر ہو جاتے، پھر سارے عزت کے بت لمحوں میں راکھ کے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھ ایسی تو نہیں کہا اللہ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نگاہ جھکا لو، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والیو تم بھی اپنی نظریں جھکا لو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اپنی بیویوں سے کہہ دے، ساری ایمان والی عورتوں سے کہہ دے، جب وہ باہر نکلے تو اپنی پیشانی سے چادر اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تاکہ یہ پہچان ہو جائے آزاد مسلمان عورتیں ہیں جو کسی ضرورت کے لیے نکلی ہیں، ان کے چہرے کا پردہ بتائے یہ آزاد مسلمان عورتیں ہیں، ان کا پردہ بتائے یہ باندیاں نہیں ہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو وہ نوجوان وہاں سے گزرتا تھا تو ایک عورت کی نظریں مسلسل اسے اپنی نظروں سے گھورا کرتی تھی۔ جب وہ بے قابو ہو گئی تو ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو اس نے اپنی گھر کی کسی تکلیف کا تذکرہ کر کے اسے مدد کے لیے بلایا۔ شریف لڑکا تھا، مدد کی خاطر آ گیا، نظریں جھکاتی ہوئے، جیسی اندر داخل ہوا تو اس نے کواڑ بند کر دیا اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ شرم و حیا چلا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور شرم و حیا ہو تو اللہ سمجھ بھی خوب نصیب فرماتا ہے، بصیرت بھی، آنکھیں بھی خوب نصیب فرماتا ہے۔ کہا مجھے اجازت دو، جب کوئی بھی صورت نہ بنی تو اس نے کہا اجازت دو میں باتھ روم میں حاجت کر لوں۔ حاجت کے لیے اندر گیا تو اندر پڑی گندگی اپنے چہرے پہ مل لی، جب باہر نکلا تو بدبو اس نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر، جسم کا چہرہ خراب کیا لیکن دل کا چہرہ بڑا روشن کر لیا۔ ہاں، دل کا چہرہ بڑا روشن کر دیا۔ آج دنیا والے جسم کے چہرے تو بڑے خوبصورت بناتے ہیں لیکن دل کے چہرے سیاہ کر رکھے ہیں۔
سیاہ کر رکھے ان آنکھوں کے واسطے سے، ان آنکھوں کے واسطے سے، ان حرام نظروں سے، اس زبان کے بے حیا بولوں سے۔ دل کا چہرہ تو مس کر رکھا ہے، اس نے چہرے کی گندگی تو مل لی ہے لیکن اپنے دل کو روشن کر لیا۔ باہر نکلا، قریب سے ایک نہر گزرتی تھی، وہاں گیا اور نہر سے جلدی جلدی غسل کیا، انہی کپڑوں کے اندر غسل کیا اور گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی حدیث کے سبق میں حاضر ہوا۔ دیر بھی ہو گئی تو جیسی کلاس میں داخل ہوا تو پوری کلاس خوشبو سے معطر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیر سے بھی آئے اور اتنی تیز خوشبو لگا کے آئے، تو اس نے کہا حضرت سبق کے بعد عرض کر دوں گا، اور پھر سبق کے بعد اس نے اپنی بیتی کہانی سنائی، اور ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ بھی اللہ ہے بھائی، جو جتنی شرم و حیا کی بڑی قیمت ادا کرے گا اللہ اس کی اتنی بڑی قدر کرے گا۔ ہاں، جو اس شرم و حیا کی حفاظت کی جتنی بڑی قیمت ادا کرے گا اللہ بھی اپنے خزانے سے اتنا بڑا اسے انعام دے گا۔ اللہ بھی تو اللہ ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ مانو میرے عزیزو اس ماحول میں آنکھوں کو پناہ ملنا مشکل ہے، مانا کہ اس ماحول میں آنکھوں کو پناہ ملنا مشکل ہے، لیکن کوئی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کے لیے قربانی دیتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تو میرے عزیزو رات کو کھڑے ہو کر لاکھوں نفل پڑھنے سے وہ نور نہیں ملے گا جو اللہ آنکھوں کی حفاظت پہ اللہ اسے نور نصیب فرمائے۔ جو اس پہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ حبیب بن عمیر ایک نوجوان تھا، رومیوں کے ہاں گرفتار ہوا، خوبصورت عرب کا نوجوان، شباب عروج پہ، ہڈیوں میں گودا، رگوں میں گرم خون، خوبصورت چہرہ، عرب کا حسن۔ تو اس رومی بادشاہ کی ایک لڑکی تھی شہزادی، روم بھی اپنے حسن میں ایک اپنی مثال رکھتا ہے، چونکہ ان کے یہاں غیرت تو تھی کوئی نہیں، عیسائیت تھی اس ملک میں، تو اس نے اپنی شہزادی کو دیا کہ اسے داغدار، اس نوجوان کو داغدار کر دو، خلوت دے دی، تنہائی دے دی۔ ایک طرف عرب کا حسن ہے اور ایک طرف روم کا حسن ہے، وہاں عرب کے حسن میں شرم و حیا کی دولت ہے اور یہاں بے حیائی کی انتہا ہے، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے۔ 3 دن تک اپنی تمام تر نزاکتوں اور حسن کے ساتھ اس کے قدموں میں رہی، نوجوان تھا، خلوت تھی، تنہائی تھی، کوئی قید نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی قانون کا خوف نہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے اِلَىٰ أَيْنَ أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ حَدِيدٍ أَوْ جِدَارٍ، ابا کہاں بھیجا تھا؟ کوئی پتھر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی لوہا ہے، نہ اس کی آنکھیں اڑتی ہیں، نہ اس کے لب ہلتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں، نہ اس کے قدم اٹھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو میرے عزیزوں مسلمانوں نے اس دولت کی حفاظت کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ہے مسلمان کی، اس کے بغیر مسلمان کی زندگی کوئی نہیں۔
اور آج مسلمان معاشرے میں جس انداز سے اس بے شرمی کو فروغ دیا جا رہا ہے، الامان والحافظ. پہلے یہ حرکتیں بے شرمی کے چند اوباش لڑکے کیا کرتے تھے، اوباش، اور سینوں پہ لگنے والی یہ گندی تصویریں سینماؤں میں آیا کرتی تھی. لیکن یہ سلو پوائزن کی شکل میں بے حیائی ہمیں ایسی پلائی گئی اور وہ ساری گندگی ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے ہے. عادی بنا دیا نا. بلکہ گھر کے ڈرائنگ روم کے میز پر کیا پڑا ہوتا ہے، جسے ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا. کیا بے حیائی کی کیا حیا کا جنازہ نکلا. ٹی وی کی اسکرین پہ پہلو میں بیٹھ کر ماں اور بیٹا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹی اور ماں، باپ اور بیٹی کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہن اور بھائی کیا بے شرمی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کس حد تک ہم سے شرم و حیا کا جوہر چھین لیا گیا ہے، جس کا شاید تصور بھی ہم نہیں کرتے تھے. حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں، حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں.